رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنے عمل کو آخرت کے لیے آرائش کرتا ہے اور اس کا مقصود اور ارادہ آخرت نہیں ہوتا تو اس کے نام و نسب کے ساتھ آسمانوں پر لعنت کی جاتی ہے۔ اے منافقوں، میں تمہیں شریعت و طریقت کے طریقوں سے پہچانتا ہوں، لیکن اللہ کی عیب پوشی کے باعث تمہاری پردہ داری کرتا ہوں۔ تجھ پر افسوس، تجھے کچھ حیا نہیں ہے، تیرے اعضاء گناہوں اور ظاہری نجاستوں سے پاک نہیں ہیں، جبکہ تجھے باطن کی طہارت کا دعویٰ ہے۔ ابھی تو دل ٹھیک طرح سے پاک نہیں ہوا، باطن کیسے پاک ہو گیا؟ خلقت کے ساتھ تیرا ادب کا طریقہ نہیں، جبکہ تجھے خالق کے ساتھ ادب کا دعویٰ ہے۔ معلم تجھ سے راضی نہیں ہوا اور نہ تو نے اس کا ادب کیا، نہ اس کے حکموں کو بجا لایا، اور تو ممبر پر بیٹھ کر صدر بن گیا، وعظ شروع کر دیا۔ تجھے وعظ کہنا جائز نہیں جب تک کہ تو توحید کے پاؤں پر کھڑا ہو اور اللہ کے سامنے استقامت کا مظاہرہ کرے۔ اپنی ہستی کی خودی سے کنارہ کش ہو کر لطف کی گود میں بیٹھ جائے اور انس کے بازو تلے چھپ جائے اور اخلاص کا دانہ چگنے لگے اور مشاہدہ الہی کا پانی پیے۔ اسی حال پر قائم رہے یہاں تک کہ تو شاہی مرغ بن جائے۔ اس مقام پر تو مرغوں کا نگراں بن جائے گا اور ان پر دانے کا ایثار کر کے اذان دے کر لوگوں کو رات دن ہوشیار کرنے والا بن جائے گا اور انہیں اطاعت الہی کے لیے بیدار کرتا رہے گا۔ اے جاہل، تو دفتر کو اپنے ہاتھ سے پھینک دے اور سر کے بل آ کر میرے پاس ادب سے بیٹھ جا۔ علم مردان خدا کی زبانوں سے حاصل ہوتا ہے، دفتروں سے نہیں۔ علم حال سے حاصل ہوتا ہے، قال سے نہیں۔ ان سے ملتا ہے جو اپنے وجود اور سب خلقت سے فانی اور اللہ سے باقی ہوں۔ ولایت کا دار و مدار تیری فنا کے اوپر ہے، تو تو اپنے آپ سے اور مخلوق سے فنا ہو کر اللہ کے ساتھ وجود حاصل کر، غیر سے فنا ہو کر اللہ کے ساتھ اسی کے لیے زندگی کر۔ اللہ کے ان خادموں کی صحبت میں رہ جو اس کا دروازہ کبھی نہیں چھوڑتے۔ فرمان الہی پر عمل کرنا، نہیں سے باز رہنا اور تقدیر میں اللہ کی موافقت کرنا ان کا مشغلہ ہے۔ اپنے آپ میں اللہ کے فعل اور ارادے کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، اپنے اور پرائے کے بارے میں اللہ سے کسی قسم کا جھگڑا نہیں، نہ انہیں کم یا زیادہ اور گھٹیا اور بڑھیا کسی چیز پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ کی خدمت سے منہ موڑ کر نفس کی خواہشیں، حرصیں اور غرضیں نہ پوری کر۔ اولیاء اللہ خلقت سے کسی ضرورت کے بغیر رکھ رکھاؤ سے طلب کرتے ہیں، انہیں ذاتی طور پر کوئی حاجت نہیں، بلکہ اللہ انہیں مخلوق پر شفقت کرنے کے لیے الہام فرما دیتا ہے۔ نفس کی پیروی سے نہیں، مجبوراً طلب کرتے ہیں، کیونکہ ان کا نفس مطمئن ہو گیا ہے۔ دنیا سے متعلق ان کا کوئی ارادہ یا شہوت نہیں،